ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات جو ہے تسلیم نہ کیے گئے تو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، اور مارچ جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالیوں پر کسان کریں گے. یہ نوبت کیوں آئی، ہمیں پوچھنا چاہیں گے جی خالد صاحب کیوں یہ نوبت آئی کہ کسان اتحاد جو ہے وہ. دیکھیں جی، اس بجٹ میں بالکل ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، وفاقی بجٹ کو زراعت کے حوالے سے مسترد کرتے ہیں. بجٹ میں زراعت کے لیے کوئی چیز نہیں دی گئی، کسی چیز کا ریٹ کم نہیں کیا. نہ ہمارے مین جو انپوٹس ہیں اس میں فرٹیلائزر ہے، اس میں بجلی ہے، کسی چیز کا ریٹ کم نہیں کیا. نہ مارکیٹنگ سسٹم کے لیے کوئی پیسہ رکھا گیا، نہ ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ رکھا گیا. تو اس لیے اس پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کی معیشت کی بہتری کے لیے ہم نے آج یہ اعلان کیا. اگر حکومت نے 2-3 دن میں ہمارے مطالبات نہ مانے تو اس کے بعد ہم بالکل لانگ مارچ کریں گے. ایک بات اور آپ نے کی ہے کہ جی ہم انڈیا سے جو چیزیں درآمد ہو رہی ہیں، 15 ارب کے آپ نے ٹماٹرز کی بات کی کہ انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے، کیلا ہو رہا ہے، فروٹ ہو رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، کاٹن. تو اس پر آپ نے کہا جی ہم نہیں ہونے دیں گے. اس پر کیا کریں گے؟ کیا واگا بارڈر بند کرنے جا رہے ہیں؟ احتجاج کا کوئی اور طریقہ کریں گے؟ کیا دیکھیں جی، آج سے 3 سال پہلے 2014 کو ہم نے رحیم یار خان شروع کر کے لاہور تک لانگ مارچ کیا تھا انڈین ٹریڈ بند کرنے کے لیے، واگا بارڈر بند کرنے کے لیے. تو ہمیں انہوں نے بھائی پھر روکا. 30 سے 40 ہزار کاشتکار آئے تھے اس وقت. بلکہ اس وقت ہماری ایک کامیابی ہے، جب حکومت ایم ایف این سائن کر رہی تھی بھارت کے ساتھ تو وہ ہماری وجہ سے وہ ایم ایف این رک گیا تھا. اب ہم بالکل اس چیز پہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان کو زراعت کے ساتھ اس وقت تک تجارت نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دے. ہاں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، اس کے برابر برابر دے دے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے کتنے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں؟ کسان اتحاد کتنے رابطے کے ساتھ ہے، اور آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اسلام آباد کے جو رویہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، جو حکومت نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں ہر گھر میں بیٹھا ہوا کسان تیار بیٹھا ہے. آپ پر امید ہے پاکستان جام کرنے کو؟ میں بہت زیادہ پر امید ہوں. جی سیکٹری صاحب آپ بھی بتائیں کہ کس طرح کی تیاری ہے آپ کی؟ جی انشاءاللہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے، اور ہم انشاءاللہ اگر انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے. ہر سڑک پہ ہم نے اپنے کسانوں کو بتا دیا ہے، پوری اس پہ پلاننگ ہو رہی ہے، پوری ورکنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پورا پلان واضح کریں گے. اور اس دفعہ ہم گورنمنٹ کو بتا کے آئیں گے کہ ہم آ رہے ہیں، اگر آپ نے لڑنا ہے تو اب ہمارے ساتھ لڑو، ہمیں گولیاں بھی مارو، تاکہ پتہ چلے کہ کسان اس ملک میں زیادہ ہیں یا یہ چند لوگ جو 2% بھی نہیں اس ملک کا وہ ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں. اور جو کل سے ہمارے ساتھ انہوں نے تماشا کیا کہ ہمیں اس پریس کانفرنس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. ان پنجاب والوں کو انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بھول جائیں یہ 1947 نہیں ہے، یہ 2017 ہے. اور انشاءاللہ اب ہم انہیں بتائیں گے کہ اب وہ تبدیلی آ چکی ہے. ہم ان سے نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے. انشاءاللہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ کسان اتحاد نے کہا ہے. اور یہ ایک دفعہ پھر حکومت کے لیے، وزیر خزانہ کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی 70% نمائندگی کرنے والے کسان جو ہیں وہ دوبارہ کیوں اسلام آباد کی سڑکوں کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں.